اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف نوام ایسا. تیرے نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف دوام سا. تیرے نبی پر یہ عمر بیتے. آئیے مل کر درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف نوام ایسا. تیرے نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف دوام سا. تیرے نبی پر آئیے مل کر درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب تیرے نبی پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا تمہارا یا رسول اللہ۔ محمد نجیب الرحمان صاحب، پیر محمد حسان حسیب صاحب، اور یہاں پر تمام معززین، مہمانان گرامی، میری مائیں، بہنیں، میرے بھائی، بزرگ، یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ہی معززین کو السلام علیکم۔ ہم سب اس ایک بات پر تو متفق ہیں کہ یہ محفل پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی گئی، متفق ہے؟ الحمدللہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے سرکار بلائیں اور وہ یہاں موجود ہو اور سرکار خود نہ ہو؟ کبھی آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو وہاں موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ تو جب حضور کی اتنی پیاری محفل سجی ہو جس میں لوگ اتنی محبت، پیار اور ادب سے بیٹھے ہیں، وہاں حضور کی نظر کرم ضرور ہوگی، یہ میرا ایمان ہے۔ اور اگر حضور محفل میں موجود ہوں اور ان کی نظر کرم بھی ہو تو پھر ایک چیز مانگ لیتے ہیں ان سے آج کہ یہاں موجود جتنے لوگ ہیں انہیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ خواہش ہے یا نہیں؟ میں یہاں پر پیر محمد نجیب الرحمان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ آج ضرور ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ جو جو اس محفل میں شریک ہے اسے پیارے آقا کی زیارت نصیب ہو۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اسے، ایسا ہی ہے۔ 27 رمضان المبارک کی شب کو یہ حاصل ہوا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ کرم جب اللہ نے ہم پر کیا تو ہم نے ایسا کیا کیا؟ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم سے اللہ ناراض ہے یا نہیں؟ کیا ہم اچھے اور سچے مسلمان ہیں؟
اچھا اور سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت اور کدورت نہ رکھے۔ کیا یہاں ایسا کوئی بیٹھا ہے جس کے دل میں اپنے ہمسائے، رشتہ دار، اپنے بھائی کے لیے دل میں صرف محبت ہو اور کدورت نہ ہو؟ جس چیز کو 5 نمازوں میں اللہ سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یہی دعا مانگتے ہیں۔ جب اپنے اللہ سے 5 ٹائم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن اپنے ہمسائے، اپنے بھائی اور اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو ایسا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے، جس وجہ سے آج اس پاکستان میں ہم بنیادی سہولتوں سے ہی محروم ہیں۔ اللہ کو چاہنے والے وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد الحمد والصلاۃ، معزز حاضرین اور پوری دنیا پر یہ اربعین ٹی وی کے ذریعے دیکھنے والے ناظرین، ورنر ہاؤس کراچی سے آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جس کا انعقاد ہمارے نہایت ہی محترم گورنر سندھ جناب کامران کیسوری صاحب نے کیا۔ اللہ تعالیٰ گورنر صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جس انداز میں وہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور جس انداز میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس محفل کے صدر نشین، سجادہ نشین دربار عالیہ عیدگاہ شریف، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر محمد نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بھی اسٹیج پہ رونق افروز ہیں، اور پیر طریقت راہبر شریعت پوری دنیا میں قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے والے حضرت پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی دیگر معزز مہمانان گرامی، شہباز ظہیر صاحب، دیگر بھی کئی حضرات یہاں پر جو انتہائی قابل قدر اور قابل عزت ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ آج گورنر ہاؤس میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل جو گورنر صاحب نے منعقد کی، یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کریم کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہوتی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے قاری صاحب کو دعوت دوں، ذکر کے حوالہ سے ایک حدیث پاک آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جو ہم یہاں پر مل بیٹھے ہیں، یہاں پر گورنر صاحب کی اس محفل میں حاضر ہو کر کہ انہوں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سجائی۔ ہم جو اس محفل میں حاضر ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب بندہ ایسی محفل میں بیٹھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، تو اس محفل کی اور مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت سیعلم اہل الجمع من اہل الکرم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ سیعلم اہل الجمع من اہل الکرم، کہ ان قریب محشر والے جان لیں گے کہ آج عزت والے کون ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل الکرم، یا رسول اللہ اس دن قیامت کے دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، جب ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، اس دن رب فرمائے گا کہ آج سب جان لیں گے کہ آج عزت والے کون ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من اہل الکرم، یا رسول اللہ وہ عزت والے کون ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ عزت عطا فرمائے گا؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل و مجالس ذکر، حضور فرماتے ہیں کہ جو ذکر کی محافل میں بیٹھنے والے ہوں گے قیامت کے دن اللہ انہیں یہ عزت عطا فرمائے گا۔ تو آج کی یہ محفل گورنر صاحب نے یہاں پر جس کو سجایا وہی ختم رسل ہے مختوم مراد تیری جستجو مدینہ تیری آرزو تیری جستجو مدینہ
اور آپ کے ساتھ جتنے بھی مہمان حضرات تشریف لائے، مہمانان گرامی تشریف لائے، آج کی اس محفل میں سب کی خدمت میں خوش آمدید ہے۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ